बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कोई दुख कोई गम ना दिखाए। नाज़रीन, हमारा आज का व्लॉग जो है उसमें हम सिर्फ दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। पहला इशू जो होगा वो आपको पता है कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से होगा, और निगरान वज़ीर आज़म कैसा है, किस तरह का है, उनकी शोहरत कैसी है, और जब सेनेटर थे तो उनकी शोहरत की जो शोहरत थी वो किन बुलंदियों को छू रही थी, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम इसके बाद बात करेंगे MQM के मुस्तफ़ा कमाल पर, और मतलब फारूक सत्तार और जो दीगर हैं इनके खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनको तो अक्सर कीड़ा काटता रहता है, लेकिन आज मुस्तफ़ा कमाल को एक बड़े कीड़े ने काटा है, और ऐसा कीड़े ने काटा है कि आज उनके मुंह से जो भी लफ्ज निकले जहर ही निकले। तो ये मामला क्या है, इन दोनों मामलात पर आज हम थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम जिस मौजू पर जाना चाहेंगे उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे व्लॉग्स बर वक्त पहुंचते रहें। नाजरीन, ये जो पोर्शन है ये मैं आपको थोड़ा सा ड्रामाई अंदाज में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प पोर्शन है। वो पोर्शन कुछ इस तरह है कि आज दोपहर का टाइम था, और इस दोपहर के टाइम पे जो है वो जो राजा रियाज साहब हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है नहीं, अब जो थे वो अपने बंगले में एयर कंडीशन चला के चिल माहौल में बैठे चाय पी रहे थे बड़े पुरसुकून अंदाज में, और जो है वो एक ख्यालों की दुनिया में खोए हुए थे कि अचानक उनके फोन की घंटी बजती और वो चौंक उठते हैं, और फिर वो फोन उठाते हैं। हेलो जी, राजा रियाज साहब जी बोल रहा हूँ। राजा रियाज साहब, आप वजीर आज़म हाउस पहुंचे। राजा रियाज साहब बोलते हैं कि सर मेरा, आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस चीज को छोड़े, मैंने आपसे कहा कि आप वजीर आज़म हाउस पहुंचे और आपको वजीर आज़म का, निगरान वजीर आज़म का नाम फाइनल करना है। अच्छा, लेकिन सर वो मेरी मीटिंग तो शाम को रखी हुई थी, हमारी जो वजीर आज़म के साथ जो मेरी मीटिंग है वो तो शाम को तय है। आप इस चीज को छोड़ें और आप उठें और वजीर आज़म हाउस रवाना हो, और वहां आपका वजीर आज़म साहब इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वजीर आज़म साहब जो हैं, ये सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं जी, अपने आखिरी दिन को एंजॉय कर रहे हैं, यानी वजारत उज़्मा के, और वो ख्यालों में खोए हुए हैं कि जो है वो पहले 1/3 जो था वो मेरे भाई नवाज शरीफ ने लिया था, इस बार 1/3 मैं लूंगा, और फिर मैं बड़ा ताकतवर वजीर आज़म बनूंगा, और फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं तहस नहस कर दूंगा। इतने में फोन की घंटी बजती है, ख्वाब टूट जाते हैं, चकना चूर हो जाते हैं, और शहबाज शरीफ साहब चौंक कर एकदम फोन उठाते हैं। जी हेलो जी, अपना राजा रियाज साहब आ रहे हैं, और उनके साथ बैठकर आप वजीर आज़म के नाम को फाइनल कर लें। लेकिन सर अभी तो जो इत्तेहादी जमातों के रहनुमा हैं, मुझे तो उनसे बात करनी है। कैंसिल, राजा रियाज साहब आ रहे हैं, आप उनसे मीटिंग कर रहे हैं और वजीर आज़म का नाम फाइनल करना है। जी सर, ओके सर। अच्छा, राजा साहब के लिए पेस्ट्री, चाय, केक और जो वो खाना पसंद फरमाते हैं उनके लिए उसका इंतजाम करके रखें, बस वो थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। जी सर, ओके सर, फाइन सर। शहबाज शरीफ साहब फोन रखते हैं और फिर परेशान कि ये क्या हो गया। उन्होंने सोचा कि यकीनन कुछ नाम मेरे पास हैं, यकीनन कुछ नाम राजा रियाज साहब लेकर आ रहे होंगे। अब यहाँ पर जो है वो वजीर आज़म साहब सोच रहे हैं कि राजा रियाज साहब को मैंने किस तरह मामू बनाना है। राजा रियाज साहब के नामों को मैं यूं करके यूं कर दूंगा, और निगरान वजीर आज़म हमारा होगा, और भाईजान बैठे हैं ना, भाईजान ने सब कुछ कर दिया होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बस कल के बाद फिर भी हम निगरान हुकूमत भी हमारी होगी, और इलेक्शन के बाद क्या होगा, फिर भी हुकूमत हमारी होगी। तो बहरहाल वो इन ख्यालों में खोए हुए होते हैं और हुकूमत बना रहे होते हैं, गिरा रहे होते हैं, और जो है वो अपने मुखालफिन को जेलों में बंद कर रहे होते हैं, किसी को उम्र कैद की सजा दिला रहे हैं, इस तरह का माहौल चल रहा होता है। इतने में जो है वो कोई आता है
کہ سر راجہ ریاض صاحب، تو جی وزیر اعظم صاحب آگے بڑھتے ہیں، جا کے ان کو ویلکم کرتے ہیں، پھر باقاعدہ دونوں صاحبان بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے کی خیر وافیت دریافت کرتے ہیں۔ راجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں شہباز صاحب، آپ ٹھیک ہے؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، بالکل اللہ کا شکر ہے۔ اچھا وہ کون سے نام لائے ہیں ذرا دکھائیں تو؟ راجہ ریاض صاحب ہکا بکا، جی میرے پاس نام کہاں ہے؟ نام تو آپ کے پاس ہے۔ شہباز شریف کہتا ہے کہ میرے پاس تو ظاہر ہے کہ ہمارے نام ہے، تو اب آپ نے جو نام لانے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا سر جی نا آپ کے نا میرے وہ نام کہاں ہے جو نام ہے؟ شہباز شریف پریشان، لیکن میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اتنے میں ایک آفیسر ٹائپ کا بندہ، آفس مین ہوتا ہے، ٹک 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 ٹک، وہ جو جس طرح جاوید چودھری صاحب کرتے ہیں نا کڑچ کڑیں کڑی کڑی کڑچ کڑیں، تو اس طرح وہ بھی بوٹوں کی آہٹ سے ٹپ 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 کرتے آتے ہیں اور آ کر کے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر ڈائری کھولتے ہیں، اس میں سے ایک لفافہ نکالتے ہیں اور راجہ ریاض صاحب کو دیتے ہیں، یہ جی آپ کا نگران وزیر اعظم ہے۔ اور اس کے بعد سمری بار تیار ہو رہی ہے، اس پہ دستخط کرنے ہیں، اور دستخط کرنے کے بعد آپ نے باہر آنا ہے، میڈیا آپ کا ویٹ کر رہا ہے، اور آپ نے میڈیا کو بتانا ہے کہ یہ نام آپ کی طرف سے آیا ہے، یعنی راجہ ریاض کی طرف سے آیا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے۔ کمال لیڈر آف دی اپوزیشن، کتنا اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ، کمال لطیفہ۔ اچھا جی حاضر سر، ٹک ٹک لفافہ کھلتا ہے، کڑچ کڑیں لفافہ کھلتا ہے، اور اس کے لفافے میں سے جو نام نکلتا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب۔ بس یہ نام سننا ہوتا ہے، راجہ ریاض صاحب کے تو خیر طوطے پہلے ہی اڑے ہوئے تھے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی، جیسے وہ جیتے جی بیوہ ہو گئے ہوں، جیسے جیتے جی ان کا سب کچھ لٹ گیا ہو، پورا سنسار کچھ بھی نہ بچا ہو۔ تو تھوڑی دیر کے بعد فائل آتی ہے، فائل میں سمری ہوتی ہے، دونوں صاحبان ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر وہ سمری پہ دستخط کرتے ہیں، اوکے جی وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دی جاتی ہے، اپنا ایوان صدر بھجوا دی جاتی ہے، اور عارف علوی تو تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اٹھے چہل قدمی، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے کہ فائل کب پہنچ رہی ہے، جلدی جیسے آئے بس فائل فوراً میرے پاس لے آئے، اور فوٹوگرافر کو تیار رکھیں جی۔ وہ فائل آتی ہے، فوٹوگرافر تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور صدر عارف علوی صاحب جو ڈینٹسٹ ہیں وہ دستخط کرتے ہیں، جی تصویر بن گئی جی بن گئی، اوکے یہ لیں جی نگران وزیر اعظم آپ کو مبارک ہو۔ ہار گئی جمہوریت، ہار گئے جمہوری ادارے، ہار گئے وہ سیاستدان جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ تکیہ کیا ہوا تھا، ہار گئے وہ سیاستدان۔ اب وہ نادم بھی ہوں گے، پشیمان بھی ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا، کس پہ بھروسہ کیا، اسٹیبلشمنٹ پہ۔ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی کسی کی ہوئی ہے؟ وہ صرف اپنے مفادات کی ہوئی ہے۔ یہاں پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جس کو آپ نگران وزیر اعظم بنا رہے ہیں وہ نیب کو، اس کے خلاف نیب میں کروڑوں روپے کی کرپشن کے معاملات چل رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی نہیں جانتا؟ یہ لیٹرز اس وقت آپ کی اسکرین پر ہیں، اور مطلب ایک جگہ جو بڑا اماؤنٹ لیا گیا ہے وہ 3 کروڑ روپے ہے، اور اس سے آگے کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور ان کی ادائیگیوں کے لیے خاص جگہ سے خاص فون آیا کرتے تھے۔ اور پھر نیب نے نہ صرف کا اپنا جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، میرے خیال میں کیا نام ہے ان کا، ہاں انوار الحق کاکڑ صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب کا کے خلاف نہ صرف ان کی تفصیلات طلب کی، بلکہ ان کے بیٹے محمد نور الحق کی بھی تفصیلات طلب کی، اور ان کی شاید بیٹی ہیں سعدیہ، ان کی بھی تفصیلات طلب کی۔ اور معاملہ کیا تھا؟ معاملہ وہ یہ تھا کہ جو اپنا انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے، انہوں نے ایک فیک NGO بنائی ہوئی تھی جس کا نام تھا وائس آف بلوچستان، VOB، وائس آف بلوچستان۔ اب اس وائس آف بلوچستان کا جو کام تھا وہ یہ تھا، ظاہری طور پر ریکارڈ میں
ریکارڈ میں ان کا کام یہ تھا کہ جو بھی جو ہے وہ نوجوان جو بیراہ روی کی طرف جا رہے ہیں یا جو انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں ان کو اس طرف لے آنا، ان کو تعلیمی سرگرمیوں اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں مصروف کرنا، تاکہ ان کی جو ہے وہ ان کی مائنڈ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کی ذہن سازی ہو سکے اور ان کی جو ہے وہ کریکٹر سازی ہو سکے اور ان کو ایک مقام دلوایا جا سکے۔ اب وہ جو این جی او تھی جس کو کروڑوں روپے دیے جا رہے تھے، یہ بعد میں پتا چلا کہ یہ جو وائس آف بلوچستان ہے ابے وہ رجسٹرڈ ہے بھی کہ نہیں۔ تو اس پر تقریباً میرے خیال میں 15 مارچ کو جو ہے وہ ڈی جی سوشل ویلفیئر کو ایک خط لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ ہمیں بتائیں کہ وائس آف بلوچستان جو ہے کیا وہ رجسٹرڈ ہے، اس کی رجسٹریشن کے جتنے بھی دستاویزات ہیں پورا ریکارڈ ہمیں بھیج دیا جائے، کیونکہ نیب نے اس حوالے سے انکوائری شروع کر رکھی ہے اور نیب کیس کا جو نمبر تھا وہ تھا 148197 انورٹیڈ کاما میں بریکٹ میں 63۔ اب اس میں جو ہے وہ ریکارڈ تو میں بھیجیں اور 25 مارچ کو 15 مارچ کے بعد پھر 25 مارچ کو جو ہے وہ اپنا وزارت محکمہ خزانہ کی طرف سے سیکرٹری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ایک خط لکھا جاتا ہے اور جس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ اپنا جو این جی اوز اور این پی اوز، این پی یا مطلب نان پاکستانیز یا پھر میرے خیال میں اس طرح کی جو ایک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں غیر ملکی، یعنی وہ جو آرگنائزیشنز ہیں یا این جی او جو ہے جس کو وائس آف پنجاب کہا جا رہا ہے وہ تو ریکارڈ میں ہی نہیں ہے، وہ تو اس کا ڈیٹا اس سسٹم پہ موجود نہیں ہے، اس کا نام ہی کسی ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، اس کی رجسٹریشن بھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے اور متعلقہ سیکشن میں اس کے حوالے سے کوئی فائل تک موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ تو بہرحال معاملات جو ہے وہ اس وقت بھی چل رہے ہیں، تحقیقات چل رہی تھی، کیونکہ اب وہ نگران وزیر اعظم ہے، پہلی فرصت میں وہ جو ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار کو چیلنج کریں گے کہ جی اتنے کروڑوں تک کا معاملہ نیب نہیں دیکھ سکتا، تو اس لیے جو ہے وہ مجھ پر کیس نہیں بن سکتے۔ بہرحال ناظرین، ویسے بھی آپس کی بات ہے کہ یہ کوئی پہلا پولیٹیشین تھوڑی ہے جس نے کرپشن کی ہو۔ کس نے کرپشن نہیں کی؟ کس نے؟ سوائے چند ایک کے اگر ہم ڈھونڈیں تو معراج خالد جیسے لوگ، عظیم داؤد پوتے جیسے لوگ جو گورنر سندھ تھے، اس طرح کے چند ایک لوگ ملتے ہیں تو ملتے ہیں، باقی کہاں ہے؟ باقی تو سر سے پاؤں تک بھائی یہاں پہ معاملہ الٹا ہے۔